بلایا جا رہا ہوگا، اس کی الگ الگ شان ہوگی، الگ الگ شان ہر ایک نیکوکار کی. زکات دینے والوں کا الگ منبر لگا ہوگا، نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا. فرمایا جائے گا کہ یہ یہاں سے گزریں گے. محشر کے دن الگ الگ لوگوں کو پکارا جائے گا، تم اس دن کے دولہا ہو، اس دن تمہاری ہے، سب تمہاری بولی جائے گی. بلکہ بعض تو وہ ہوں گے جن کے سروں پر اللہ ایسا تاج پہنائے گا جن کے تاج کی روشنی میں چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کیا نبی، صدیق، شہداء، صالحین کون ہے یہ؟ فرشتے کہیں گے نہیں، نبی بھی نہیں، صدیق بھی نہیں، شہداء میں سے نہیں، فقط ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ نے انہیں تاج پہنایا ہے. پھر آگے دوسروں کو کیا اجر ملے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں پر رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہونے والی ہے، لیکن بندہ بے صبری سے آ کر دنیا میں ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے مجھے یہ کیوں نہیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ ہزار اسے سمجھایا جائے اسے ایسا لگتا ہے دنیا میں ہی بھلائی ہے، دنیا ہی بھلی ہے. یہاں جس کے پاس بڑا گھر ہے اسی کی عزت ہے، جس کے پاس بہترین کار ہے وہی عزت والا ہے. لوگوں نے یہ دماغ میں بنا رکھا ہے. میرے مولا سے کیوں نہیں پوچھتے مولا تیرے نزدیک کون سب سے بڑا عزت والا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مولا فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا میرے نزدیک وہ ہے جس کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے، تقوی جس کے اندر زیادہ ہے. کیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کتنے بنگلے تھے، کتنی گاڑیاں تھیں، کتنی جائیدادیں تھیں، اور ان کے حسن کا کیا حال تھا؟ کیا وہ بہت گورے چٹے تھے؟ کیا ان کو لوگوں کے درمیان بہت بڑا مقام تھا؟ عرب میں حبشی لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور حضرت بلال بھی غلاموں میں سے تھے. برسوں ایک شخص کی غلامی کی، آزاد ہونے کے بعد بھی نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کے رشتہ دار تھے مدینے میں، ان کا کوئی نہیں تھا. ان کے پاس نہ جائیداد کے انبار تھے، نہ کھجوروں کے درخت تھے، نہ دکان تھی، کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کنارے کٹے پر بیٹھے رہتے. اگر کوئی صدقے کی چیز آتی حضور ان پر خیرات کرتے تھے. یہی کھانے والے. لیکن مکہ جس دن فتح ہوا اس دن پوری دنیا نے دیکھا جس بلال کو لوگ غلام سمجھتے تھے، جس کی جائیداد نہیں، جس کا مال نہیں، اس کو رسول اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے. کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے. بلال چڑھ کر کے اذان دو تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے حقیقی عزت تو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. علامہ اقبال نے کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے. رب تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا، اب یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتی بات. اللہ نے جس کے متعلق فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں انہیں سخت عذاب دوں گا. یہاں اب میں کچھ لوگوں کے اخلاق اور ان کی صحبتوں کو بدلنا چاہتا ہوں. صحبتوں کو بدلو ورنہ بہت ہی سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا ہے لوگ بیماروں کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر جب کسی کو ایڈز لگ جاتا ہے، HIV، ایسی گھن کرتے ہیں لوگ، اس کو تو جیتے جی مار ڈالتے ہیں. ہوتا ہے اسے، اس کا پکڑا ہوا گلاس نہیں لیتے، اس کے سوئے ہوئے بستر پر بیٹھتے نہیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں الگ کر دیتے ہیں. کیوں میاں؟ بیماری ہی تو ہے، بیماری لگی ہے. ایڈز لگ جائے تو اتنی نفرت. کینسر والے کے پاس لوگ جلدی عیادت کے لیے نہیں آتے. اس کے کینسر کی پھوڑی اگر پھٹ گئی ہو، ناسور ہے، جسم سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. علاج کرنے والے
नाक पर पट्टी रख करके इलाज करते हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी और लोग इन बीमारियों से वशज़दा हैं। कैंसर हो तो, एड्स हो तो करीब नहीं जाना चाहिए। ये लोगों का ख्याल मेरे अजीज हो, ये बीमारी जिस्म को खराब करती है, जिस्म को सड़ाती गलाती। तुम्हारा अकीदा ये, तुम्हारा यकीन ये कहता है मैं करीब जाऊंगा तो ये बीमारी मुझे लग जाएगी। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, वायरस वाली बीमारियों वालों के करीब मत जाओ ताकि लग ना जाए। ये इनके ख्यालात हैं। अगर लग भी गई क्या होगा? तुम्हारा जिस्म खराब होगा। लेकिन जिनको अल्लाह ने रूहानी बीमारियां अता की, रूह की बीमारी, वो कैंसर और एड्स से ज्यादा खतरनाक बीमारी वो कुफ्र है और गुनाहों की बीमारी है। जिसे ये बीमारी लगी है, क्या आप उसके भी करीब जाने से बचते हो? क्या कभी ऐसों से हाथ मिलाने से कतराते हो? कभी ऐसों की सोहबत में बैठने से डर लगता है? नहीं लगता। कैंसर और एड्स वाले से मुसाफा नहीं करते लोग, उनसे बैठकर बात नहीं करते। मियां उनके जिस्म में बीमारी, और जिनको अल्लाह ने कुफ्र की बीमारी दी है, गुनाहों की गलाजत की बीमारी है, उनसे तो अच्छी खासी दोस्ती रखते हो, उनसे उठना बैठना, बल्कि उनके नाराज होने का भी ख्याल रखते हो कि नाराज ना हो जाए। रब्बे जुल जलाल की दुश्मनी और अदावत जिसके सीने में है, उससे बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है? उससे बड़ी बीमारी रूह की बीमारी। इसीलिए मैंने कहा सोहबतों को अपनी बदलो। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कुफ्फार और मुशरिकीन से अगर मिलते भी तो जरूरत के सिवा कभी नहीं मिलते। तिजारत के मामला, इस पर मेरी बात हो चुकी है, तफसीर में बात गुजर चुकी है कि कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ हमारे मामलात का किस हद तक जायज हैं। लेकिन लोग आज ऐसे गुनहगारों के साथ जिनको बीमारियां ऐसी लगी हैं, सूद की बीमारी, जिना की बीमारी, लवातत की बीमारी, शराब की बीमारी, जुए की बीमारी, ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, कैंसर और एड्स से ज्यादा नुकसानदेह है। उसकी वजह जानते आप? जिसे कैंसर हुआ ये अल्लाह की तरफ से मिली हुई बीमारी है, एड्स हुआ ये रब ताला की तरफ से मिली हुई बीमारी, और बीमारी को बर्दाश्त करने पर मौला का वादा है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और तुझे बख्शा जाएगा। लेकिन जो गुनाहों की बीमारी लगी है, जिना शराब जुए की जो बीमारी लगी है, इस पर अल्लाह ने यह वादा नहीं फरमाया कि इस बीमारी से तेरे गुनाह बख्शे जाएंगे, नहीं, बल्कि ये बीमारी जितनी बढ़ती जाएगी तुझ पर जन्नत हराम कर दी जाएगी। फरमाया गया जन्नत की खुशबू को लोग क़यामत के दिन इतनी दूर से सूंघेंगे कि अभी 500 साल की मसाफत होगी, उतनी दूर से जन्नत की खुशबू आ रही होगी, मगर रब ताला इन रूहानी बीमारों को जन्नत की खुशबू भी नहीं अता करेगा। हदीस पाक में वालिदैन का नाफरमान, चुगलखोर और शराब पीने वाला जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकता। लोग खुशबू सूंघ रहे होंगे बड़ी दूर से ही, लेकिन उन्हें यह भी नहीं दिया जाएगा। ये बातें मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि अपनी सोहबतों को कब आप पाक करेंगे। बसा औकात ऐसा होता है कि गुनाह आप नहीं करते, लेकिन जिसकी सोहबत में बैठे हो वो कर रहा है। अजाब जिस वक्त मौला का आएगा तो तुम्हें अलग करके नहीं आएगा, दोनों को साथ में गिरफ्तार किया जाएगा, साथ में उस बला में गिरफ्तार किया जाएगा। हमने ये प्रैक्टिकली देखा है, जब दंगे होते हैं, कर्फ्यू फसादात होते हैं, तो हमने देखा है पुलिस काबू करने के लिए लाठी चार्ज करती। अभी चंद साल पहले हमारे साथ ये मामलात हुए हैं, और जब ये वायलेंट हुआ, लोग इधर उधर पथराव करने लगे, पुलिस काबू करने के लिए जरूर पकड़ धकड़ करती है। उसमें से 20-25 नौजवानों को उठा करके ले गए, 25 से 30 दिन, महीना भर जेल में रखा गया, केस उन पर चलाए गए। उन 20-25 नौजवानों को जो गिरफ्तार किया गया, उसमें से सिवाय 2 के कोई भी उस फसाद में शामिल ही नहीं थे। मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूं। तकरीबन 18 के 20 के करीब नौजवान ऐसे हैं जो उस वक्त या तो दरगाह की जियारत पे आए हुए थे, कुछ
کسی کی منگنی میں جا رہے تھے, راستے میں تھے, لیکن یہ حالات ایسے تھے کہ پکڑ کر کے انہیں لایا گیا. ایسے بہت مرتبہ ہوتا ہوگا. تو یہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے, تیرا قصور نہیں تھا, لیکن جس وقت یہ تمام فسادات چل رہے تھے تم میدان میں تھے, یہی تمہارا قصور ہے. یہی اس کو ثابت کرنے کے لیے 3 سے 4 سال کیس میں لگ جائیں گے, پھر تم بری ہو جاؤ گے, الگ بات ہے. قیامت کے دن پکڑ کر کے لائیں گے فرشتے, اور یہ فرمایا جائے گا مولا یہ کافر تو نہیں ہے, کفر نہیں کیا ہے, شرک نہیں کیا ہے, لیکن کفار و مشرکین کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا. اس نے زنا نہیں کیا لیکن زنا کے قصے سنتا تھا. اس نے شراب نہیں پی لیکن شرابیوں کی صحبت میں دن رات رہتا تھا. جس دن انہیں گرفتار کیا جائے گا تو صحبت میں رہنے والے کو بھی گرفتار کیا جائے گا. اپنی صحبتوں کو پاک کرو, اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو. جس طرح بیماری وہ لگتی ہے, میں بسا اوقات اس بات کو نصیحت کے طور پر عرض کرتا ہوں. ایک چیز آپ دیکھیں, گھر آپ کا کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں آپ. اپنے گھر کے دروازے کے پاس اگر کوئی آپ کے گھر کے دروازے کے پاس کچرا لا کر کے ڈالے, آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کو؟ ارے میاں یہاں تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, عورتیں چیخ چلا کر جھگڑا کر لیتی ہیں. میرا ہی گھر ملا تھا کچرا یہاں پھینکنے کے لیے, کسی کو کچرا وہاں گھر کے دروازے کے پاس پھینکنے نہیں دیتے. چلو کچرا نہیں پھینکنے دیتے, آپ ٹھنڈی لگ رہی ہے, آپ کے دروازے کے پاس آ کر میں آگ لگاؤں, میں سینکنے کے لیے آگ لگا رہا ہوں, اجازت دو گے؟ بدن سینکنا ہے, گرمی حاصل کرنی ہے ٹھنڈی کے لیے, جھگڑے ہو جائیں گے. میاں ہمارے دروازے لکڑی کے ہیں, تمہارے سینکنے سے کہیں ہماری لکڑی نہ جل جائے. جاؤ کہیں کھلے میدان میں جا کر آگ لگا کے سینکو. آپ اپنے گھر کے دروازوں کے پاس کسی کو آگ لگانے نہیں دیتے. ہزار وہ بولے کہ میں تمہارے گھر کو نہیں جلانا چاہتا, میرے بدن کو میں گرم کرنا چاہتا ہوں, آپ چھوڑیں گے اس کو؟ کچرا رکھنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ مہلت نہیں دیتے. وہ ہزار بولے کہ میں تمہارا گھر گندا نہیں کرنا چاہتا, بس تھوڑی دیر مجھے یہاں کچرا رکھنے دو, نہیں دینے دیتے. وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھروں کی صفائی رکھنا چاہتے ہو. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, اے میرے عزیزو, گھر کے چوکھٹ کے پاس کچرے نہیں ڈالنے دیتے, گھر کی دہلیز کے سامنے آگ لگانے نہیں دیتے کہ جل نہ جائے, اور اپنے بچوں کے آس پاس ایسے سیاہکار اور گنہگاروں کو پھٹکنے کیوں دیتے ہو؟ اپنے گھروں کے آس پاس پھر ایسے گناہ میں مبتلا, شرک میں مبتلا, کفر میں مبتلا, شراب میں مبتلا ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے تم کچھ بھی نہیں کرتے اپنی حفاظت. جس طرح کچرا تمہارے گھر میں بدبو لا سکتا ہے, دہلیز کے سامنے جلنے والی آگ تمہارے گھر کے دروازوں کو جلا سکتی ہے, اسی طرح تمہارے بچوں کے صحبت میں رہنے والا شرابی اپنی بیماری کے جراثیم تمہارے بچوں میں ڈال سکتا ہے. تمہارے گھروں کے نکڑوں کے پاس کھڑے ہونے والے جوئے اور سود خور جن کو اللہ کا خوف نہیں, وہ گھروں کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا, بلکہ تمہارے بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گے. یہاں کہیں نہ کہیں معاشرے میں خطا ہم سے ہو رہی ہے, خطا ہم سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کسی کو ہم سدھرنے کا موقع نہیں دیتے, کسی کو ہم سنورنے کا موقع نہیں دیتے. کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئیں, اس کا یقین ہے یا ہر ایک کو اس کا یقین ہے. کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھنا پسند فرمائیں؟ نہیں پسند فرماتے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کرنے کا جو حکم صادر فرمایا, کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود ہماری شریعت میں حرام ہے. جسے بڈی کہو, انٹرسٹ کہو, فائنانس کہو, نام ہزار دو, سود ہمارے اسلام میں جائز نہیں. میرے آقا نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ اس نے کعبہ مکرمہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا. اتنی بڑی وعید اس گناہ پر, اس بیماری پر. اب ایسے لوگوں کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے دوری اختیار کرو.
ان سے دوری اختیار کرو، یعنی ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہ رکھو۔ میں یہ سوچتا تھا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، بھلا کسی کو معاشرے سے نکالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک شخص کو معاشرے سے الگ کر دو، اس سے بات چیت نہ کرو، اسے سلام دعا نہ رکھو، اس سے رشتہ داری نہ رکھو، ایسا حکم کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ یہ تو بظاہر دیکھنے پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، پھر پتا چلا محدثین نے فرمایا نبی رحمت اس گنہگار کے ساتھ بھی رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس دن تم تعلقات توڑو گے اسے اپنے گناہ کا احساس ہو جائے گا، اسے احساس ہونے لگے گا کہ میرے اندر ایسی برائی ہے کہ لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہے، میرے اندر ایسی خرابی ہے کہ لوگ مجھے سلام کرنا نہیں چاہتے، بدل جائے گا۔ اور ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ ہم تو ان سے گلے ملے ہیں، ان کے سارے کرتوت، ان کے پاپ سب جانتے ہوئے بھی ان کی دعوتوں میں بیٹھے ہیں اور خوب چڑھائیں، کھانے چڑھائیں، ان پر چادریں چڑھائیں، ان کو پھول چڑھائیں، ساری چیزیں ان کو تحفے دیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس گنہگار کی ہمت بڑھتی ہے، سوچتا یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، سارے تو میرے ساتھ ہیں، سب لوگ تو میرے ساتھ ہیں، اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ میرے گھر آتے ہیں، اسے اپنے پاپ دھلنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ خطا کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ یہ ہم سب کی طرف سے ہوتی ہے، اس مجمع کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس مسلمان سب کریں کہ ہم ان لوگوں کو سدھارنے کے لیے، یہ بظاہر میری باتیں کڑوی لگیں گی، کچھ لوگوں کو سخت لگیں گی کہ مولانا بہت سخت بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ یقیناً ان سے دور رکھنے میں میرا کوئی بھلا نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیماریاں دور رکھنے پر صحیح ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن تم یاد کرو گے چند دن ہمیں دور رکھ کر کے سدھار دیا گیا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ماں اور باپ لاڑ اور پیار میں بچوں کو رکھتے ہیں تو بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے گھر میں راشن کیسے آتا ہے، روٹی کیسے بنتی ہے، سبزی کیسے کٹتی ہے، سالن کیسے بنتا ہے، پانی کیسے بھرتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ماں اور باپ جب تک ہیں اسے تو ایسا لگتا ہے سب گرم گرم اتر رہا ہے، کبھی عیب نکال رہا ہے، روٹی نمک زیادہ ہے چاول میں، روٹی کچی ہے، یہ سارے ناز نخرے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن کسی دن بچے کو الگ بھیج دیں، جا اپنا الگ کر لے، بیوی نہ ہو کوئی نہ ہو، اس دن اسے سمجھ میں آ جاتا ہے پانی کہاں سے لایا جاتا ہے، روٹی کیسے پکائی جاتی ہے، توے میں کتنی مرتبہ ماں کا ہاتھ جلتا ہے، سبزی کچی پکی کیسے بنتی ہے، سب احساس ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑے دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد ہی سدھر کے آ جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے میرے ماں باپ جو مجھے کھلا رہے تھے وہ معمولی نہیں تھا، احساس ہوتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے۔ اسی طرح جتنے مومنین ہمارے معاشرے میں ہیں وہ سب سگے بھائیوں کی طرح ہیں، کسی دن ایک بھائی کو ہم نے دور کیا اسے احساس ہو جائے گا، مجلس میں بیٹھنے کی یاد آئے گی، ہمارا سلام کلام یاد آئے گا، ہمارا اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یاد آئے گا۔ جس دن اسے الگ کیا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، پھر مجلس میں بیٹھنے کے لیے، صحبت میں بیٹھنے کے لیے وہ اپنے گناہوں سے بیزار ہو کر کے آ جائے گا۔ لیکن ہم کر نہیں رہے، یہ سب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ ان کے گناہوں پر جری ہونے کے لیے اور انہیں ہمت بڑھاتے، کرو کرو سب اچھا ہی کر رہے ہو، بھلا ہی کر رہے ہو، دنیا میں 4 پیسے کما رہے ہو، اچھا ہی چل رہا ہے۔ گناہوں پر ہمت دلانے والے بہت سارے ہیں، در حقیقت وہ شیطان ہیں، ابلیس لعین۔ میں آیت کریمہ عرض کروں، رب تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لیے جب یہ فرمایا میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو بتاؤں، غریب ہیں ہم، مسلمانوں کے پاس غربت ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں، ہمارے پاس سیاست کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے، یہ سارے گلے شکوے اپنی جگہ پر، مگر کبھی کبھار میں اپنی اس قوم کو، امت مصطفیٰ کو یہ حوصلہ ضرور دیتا ہوں، کچھ نہ ہو چلے گا، دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے،
نبی ہمارے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایسا ہوا بھی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک جہاد سے واپسی کے بعد مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے۔ مال جو جہاد میں بچا ہوا مل جاتا ہے وہ مجاہدین کو بانٹا جاتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ جو تھے، ہجرت کر کے جو آئے تھے مکہ سے، ان کو مال حضور نے زیادہ دیا، اور جو انصار صحابہ تھے مدینے میں رہنے والے ان کو کم دیا۔ مال ایک ایسی چیز ہے دلوں کو بدلتی ہے، کچھ نہ کچھ دلوں میں لاتی ہے۔ انصار صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں آنے لگیں، حضور اپنے گاؤں والوں کو زیادہ دے دیے، مکہ والوں کو مال حضور نے زیادہ دے دیا، ہم لوگوں کو مال کم ملا۔ یہ باتیں پھیلتی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ میں حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، پوچھا اے سعد کیا یہ باتیں چل رہی ہیں انصار کے درمیان؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں چل رہی ہیں۔ سب انصار صحابہ کو بلاؤ۔ ایک ٹیلے کے پاس حضور نے ان کو جمع کیا۔ وہ خطبہ ہے عربی میں جو میرے آقا نے ان کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اے انصار تم پہلے کفر کی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے میرے بدولت تمہیں ایمان عطا کیا، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ انصار نے کہا بالکل حق ہے یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹی چیزوں کے لیے 100 سال جنگ کرتے تھے آپس میں۔ اوس و خزرج کی لڑائی مشہور ہے عرب میں، 120 سال چلی تھی، صرف ایک کھٹوری توڑنے کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان 120 سال تک جنگ چلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار پہلے تم چھوٹی چیزوں کے لیے سالوں لڑتے تھے، کیا اللہ نے میرے بدولت تمہیں سگے بھائیوں کی محبت نہیں عطا کی؟ انصار نے کہا بالکل حق ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی بدولت ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اے انصار پہلے تم گناہوں میں مبتلا رہتے اور نشے میں ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ نے میری بدولت تمہاری زبانیں اور تمہاری آنکھوں کو پاک کیا، کیا یہ حقیقت نہیں؟ انصار صحابہ نے کہا بالکل حق فرمایا یا رسول اللہ۔ حضور گناتے گئے اور انصار صحابہ سر جھکا کر تصدیق کرتے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا یہ خطبہ اتنا لمبا ہوا ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ کہا، ارشاد فرمایا اے انصار مہاجرین کو میں نے مال تھوڑا زیادہ اس لیے دے دیا کہ وہ اپنے گھر بار سب چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، ان کا یہاں مدینے میں کچھ نہیں ہے، اور نئے نئے اسلام لائے ہوئے اس میں سے ہیں کئی لوگ، ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے انہیں مال زیادہ دے دیا۔ کیا اے انصار تم اس بات سے راضی نہیں کہ قیامت کے دن رب تعالی 2 وادیاں عطا فرمائے، ایک وادی میں پوری دنیا والے ہوں، ایک وادی میں صرف انصار ہوں؟ رب تعالی مجھ سے فرمائے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وادی میں جانا چاہیں گے؟ میں انصار کی وادی میں جانا پسند کروں گا۔ دنیا والے مال لے کر کے چلے جائیں، اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کا رسول تمہارا ہے۔ وہ انصار صحابہ کہتے ہیں ہمارے آنسو اتنے نکلے کہ داڑیاں بھیگ گئی تھیں، اتنے آنسو نکلے۔ یہ حقیقت ہے، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چکا چون، اس کی رانائیاں، اس کی ہریالی دیکھ کر ان پر فریفتہ نہ ہو جانا، یہ یقین اپنے دل کو دلاتے رہنا کچھ نہ ہو میرے پاس تو کوئی بات نہیں، اللہ کا رسول میرے ساتھ ہے، نبی کونین میرے ساتھ ہے، بس اتنا کافی۔ آج لوگ حکومتوں سے ڈر رہے ہیں، ان کی ساری چیزیں دیکھ کر، ان کی آج چند لوگوں کو حکومت ملی ہے تو ایسا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ برسوں سے ان کو سب کچھ مل گیا۔ ہوتا ایسے ہے کہ کوڑھی جس کو برس کی بیماری ہے، برس کی بیماری، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی بال نہ دینے کی یعنی گنجے پن کی بیماری دے، کسی دن انہیں صحت یابی مل جائے تو لوگوں میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم کوڑھی تھے پہلے،
ہم گنجے تھے. یہ حدیث پاک میں بنی اسرائیل میں 3 لوگوں کا ایسا امتحان بھی ہوا رب تعالیٰ کی طرف. وہ کہنے لگے نہیں نہیں باپ دادا سے ہم سب خوبصورت ہیں, ہمارے جسموں میں کچھ بھی نہیں تھا. گنجا بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں تو پہلے سے برسوں سے بال ہیں, کبھی گئے نہیں تھے. تو یہ کفار و مشرکین آج جن کو تخت ملا ہے ان کے حالات ایسی ہی ہیں. یہ پہلے کوڑی تھے, یہ گنجے ہیں, بیماریاں ہیں انہیں, یہ ذلیل تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے انہیں اگر کوئی چیز عطا کی ہے تو یہ اپنی پرانی سب چیزیں بھول گئے. اور یاد رکھنا جب یہ ظلم بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت پھر انہیں دکھائے گا, پھر انہیں اپنی اوقات دکھائی جائے گی. لیکن تم مرعوب مت ہونا. کفار و مشرکین کے لیے اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وہ آخری فیصلہ ہے. اس سے بڑھ کر کے اور ہمارے لیے سچی کتاب کیا ہو سکتی ہے. رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انتظار کرو کہ کب یہ عذاب خداوندی میں گرفتار ہوتے ہیں. اور ہے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا عذاب ہے. عذاب کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ آسمان سے پتھر برس جائیں یہی عذاب ہے, آگ برس جائے یہی عذاب ہے, زمین پھٹ جائے یہی عذاب ہے. نہیں, اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں. کبھی وہ عذاب دیتا ہے تو سب سے بڑا عذاب تو ایمان چھین لے, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ایمان ختم کر دے یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اور اس کے بعد کچھ عذاب ایسے ہیں کہ اللہ تعالی سکون کی دولت ختم کر دے, یہ بھی عذاب ہے. اس عذاب میں تو بہتوں کو مبتلا ہم نے دیکھا, مال سب کچھ ہے لیکن راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, ان کے کھانے کے مزے بدلے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے طریقے مختلف ہیں, الگ الگ ہیں. یہ مت سمجھنا کہ یہ بہت عیش و عشرت میں ساری دنیا کی تاج ان کے پاس ہے. کیا واقعات آپ نہیں سنتے؟ فرعون کو تو کبھی بیماری آئی نہیں تھی, بخار تک نہیں آیا تھا, لیکن اللہ نے بڑے عذاب میں مبتلا کیا, پانی سے اسے ہلاک و برباد کر دیا. نمرود وہ اکیلا جنگل کے درندوں سے بھی لڑ لیتا تھا, شیروں سے بھی مقابلہ کر لیتا تھا, طاقت پر اتنا غرور تھا. اب کے زمانے کا اگر کوئی ایک ملک کے تخت پر بیٹھو وہ یہ سوچے کہ فرعون سے زیادہ میرے پاس طاقت, نمرود سے زیادہ ہے, تو اس کی خام خیالی ہے. ان کفار و مشرکین کو آج جو ملا ہے وہ فرعون اور نمرود سے زیادہ نہیں ملا ہے, قارون اور شداد سے زیادہ کسی کو نہیں ملا ہے. جب اتنی بڑی طاقتیں رب تعالیٰ نے ہلاک و برباد فرما دیا تو ان کو تو مچھروں سے ہلاک کر دے, ان کو تو چونٹیوں سے رگڑ دے. رب تبارک و تعالیٰ کی عذاب کے مستحق ہیں. ان کی تمام چیزوں کو دیکھ کر مرعوب مت ہو جانا. لوگ بیٹھے محفلوں میں یہ تعریف کرتے رہتے ہیں, ارے ان کا دیکھو کیسا چل رہا ہے, اتنی ایکٹیویٹیز ہے, یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے, سارے کام اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی کبھی مخلوق کی خدمت کے کام لے لیتا ہے, یہ اس کا نظام ہے. اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے بھی رب تعالیٰ دشمنوں کو چنتا ہے, ان کے ذریعے سے سارے کام لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب فرعون ظالم بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے, جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے, اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رکھا جائے. کیونکہ فرعون کو کسی نے بتایا تھا, اس کے بعد وہی ہوا کفار و مشرکین کے ساتھ جو ہونا. اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا. میرے عزیزو, رب تعالیٰ نے جو فرمایا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں انہیں سخت عذاب دوں گا. تو یہ تو یقینی بات ہے, پکی بات ہے, پکی بات. ان کے تمام کاموں سے آپ یہ مت سمجھ لینا. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی, کچھ ایکٹیویٹیز دیکھ کر, ریلیف کیمپ دیکھ کر, فلاحی کام یعنی مدد کے کام, سماجی کام, سوشل ورکس دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں اتنا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کرتے. خیر, کفار و مشرکین اگر کر رہے ہوں تو یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا اس کا نظام ہے, دشمنوں سے اپنی مخلوق کی خدمت لے لیتا ہے, اپنے بندوں کے لیے ان سے فائدے لے لیتا ہے, لیکن ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں دے دیتا ہے. یہ جو ان کے بڑے بڑی عمارتیں, یہ جو بڑے بڑے بنگلے,
یہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کے اچھے کام کچھ رہے ہوں جو بظاہر دنیا میں لوگوں کو لگتا ہے، ان کا بدلہ سب یہاں دے دیا جائے گا، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایمان والوں کی بات ایسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں ایک ہی بات پر یقین کرنا ہے، ایک ہی بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مومنین کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے، قید خانہ، جیل، وہاں پر لوگ بہت عمدہ کھانا نہیں کھاتے، بہت آرام سے پلنگوں پہ نہیں سوتے، جیل کی زندگی ایسی ہے جو ملا کھا لیا، بلکہ جیل میں تو پھر پتھر پوڑنے کا کام کرواتے ہیں، جیل میں تو بہت سارے کاریگر بن کر کے نکلتے ہیں، وہاں پر کام کاج بھی کروا لیتے ہیں جیل والے، سارے کام کرواتے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں مجھے عالی شان یہاں پر روم چاہیے جیل میں، اسے جیل میں نہیں دیا جائے گا۔ کھانا مجھے مرغ مسلم چاہیے، نہیں ملے گا۔ تو جیل یہاں کی ہم دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کے لیے دنیا جیل خانے کے برابر ہے، اتنا ہی تمہیں ملے گا اگر حق راستے پر چل رہے ہو، اور زیادہ کی خواہش ہوگی تو پھر کافروں کی جنت میں جانا پڑے گا، جو دنیا ان کے لیے جنت بنائی گئی۔ اس لیے خواہشات کو کم رکھیں اور لوگوں کی چکا چون کو دیکھ کر کے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے وعدہ یہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے پورے پورے کاموں کا بدلہ میں عطا کروں گا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور اس کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، بہت نیکیاں ہوں، اور رب تعالیٰ سے پوچھے گا مولا میں اتنا نیک تو نہیں تھا، اتنے کام تو نہیں کرتا تھا، اتنی نیکیاں مجھے کیسے مل رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تجھے یاد ہے تو نمازوں میں مجھ سے کچھ چیزیں مانگا کرتا تھا، مجھ سے بہت ساری چیزیں مانگا کرتا تھا، میں نے تجھے وہ دنیا میں نہیں دی تو آخرت میں سب سنبھال رکھا تھا، جتنا تو نے مجھ سے مانگا تھا میں سب تجھے دنیا میں نہیں دیا، آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، وہ سب اب تیرا ہے، لے جا۔ اس دن میرے آقا فرماتے ہیں بندہ یہ کہے گا رب تعالیٰ سے اے مولا کاش تو میری کوئی دعا قبول نہیں کیا ہوتا دنیا میں، سب یہاں رکھا ہوتا تو آج میں سب پر فخر کر کے جنت جا رہا ہوتا۔ وہ رب تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو وعدہ فرمائے کہ تمہارے ہر عمل کا بدلہ پورا عطا کروں گا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ صبح دعا کی اور شام میں تمہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قبول ہو جانا چاہیے، وظیفہ لکھ کر کے لے گئے اور پڑھ رہے، 3 دن نہیں گزرے کہ واپس آئے، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑی ہوئی ہر چیز اس کا بدلہ ہے، ضروری نہیں کہ اثر تمہاری زندگی میں ہو جائے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میری دعائیں جتنی بھی ہیں رب تعالیٰ کے حضور پہنچ تو رہی ہیں، دنیا میں مل گیا تو اس کا فضل ہے، نہیں تو آخرت میں تو ملنا ہی مل رہا ہے، وہاں تو مل ہی جائے گا۔ یہاں بے صبرا پن جو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کیوں نہیں مل رہا، رب تعالیٰ ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، یہ سب سوالات آتے ہیں لوگوں کی، مولا تعالیٰ میری بھی بات سنتا ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں آپ کی جلدی سنتا ہے، یہ بھی نہ کہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اے محبوب میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، حضور سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب میرے بندے جب آپ سے سوال کریں ہمارا رب کہاں ہے، ان سے کہیے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ دوسرے پارے کی آیت ہے فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے پوچھتے مولا تجھے پکارنے والے کا ہر ایک کا تو جواب دیتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں موسیٰ
नेक बंदे भी पुकारते हैं, बुरे गुनहगार भी पुकारते हैं, दोनों को भी मैं जवाब देता हूं। जब परहेजगार बंदा, नेक बंदा मुझको पुकारता है, रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बी, ए मेरे रब, तो मैं उसे कहता हूं लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बोल। और जब गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है या रब्बी, ए मेरे रब, तो जवाब में मैं 70 बार लब्बैक या अब्दी कहता हूं, 70 बार कहता हूं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए बंदे मैं हाजिर हूं, ए बंदे मैं हाजिर हूं। एक बार हम पुकारें तो 70 बार उसकी तरफ से जवाब आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला ऐसा क्यों? रब ताला फरमाता नेक बंदा जब पुकारता है तो अपने नेकियों पर उसे यकीन रहता है, मैं इतने नेक काम किया हूं, कुछ तो मौला सुन लेगा। और जब गुनहगार मुझे पुकारता है तो सिवाय मेरी रहमत के उसे किसी पर भरोसा नहीं होता, उसके पास कुछ होते नहीं अच्छे अमल, वो सिर्फ मुझ पर यकीन करके पुकार रहा होता है, इसलिए मैं उसे 70 बार जवाब देता हूं। कहां है हमारी ये उम्मीदें, कहां है हमारा ये अकीदा? अजीजान गिरामी, मौला हमसे बहुत करीब है। कुफार और मुशरिकीन के चकाचौंध देखकर मायूस न हो जाओ, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह तुम्हारा है, रसूल तुम्हारे हैं। जंगे उहद में क्या हुआ था? जंगे उहद बड़ी घमासान की जंग जिसमें मुसलमानों की सख्त आजमाइश हुई। जंगे उहद जिसमें 70 सहाबा शहीद हो गए थे। उस जंग का पांसा पलट गया था। वजह यह थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को, 50 सहाबा को एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा किए। जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। उस पहाड़ी पर से सारा मंजर मैदान का नजर आता था। तो नीचे जंग चल रही थी, इधर मुसलमान सहाबा, सामने कुफार और मुशरिकीन। और कुफार और मुशरिकीन के दांत खट्टे कर दिए मुसलमान सहाबा, उन्हें भगाए, भाग गए माल छोड़कर। जंग फतह हो गई तो सब माले गनीमत जमा कर रहे थे। ऊपर जो टीले पर 50 सहाबा जो तीर अंदाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किए थे, उन्होंने ये सोचा कि जंग तो खत्म हो गई, आओ नीचे सब माले गनीमत जमा कर रहे हैं, हम भी जमा कर ले। हुजूर का ऑर्डर, हुक्म आने से पहले वो नीचे आए। उधर कुफार और मुशरिकीन जो भागे थे डर कर, उसमें खालिद बिन वलीद भी थे, वो ईमान अभी लाए नहीं थे। जब देखा ऊपर का ये टीला खाली हो गया है तो वो अपने चंद जंगजुओं को, ताकतवर लोगों को लेकर पीछे से घोड़े दौड़ाते हुए आए और माले गनीमत जमा करते हुए सहाबा पर हमला कर दिया। जो भागे हुए काफिर थे वो भी पलट आए, पीछे से भी मुकाबला हो। दोनों तरफ से कुफार ने ऐसा हमला किया कि बीच में सहाबा कराम पिस गए, जिसमें 70 सहाबा की जानें गई। 70 सहाबा का इंतकाल हुआ। उस वक्त क्या हुआ वो मैं बताऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा एक काफिर ने, लोहे की जो टोपी पहनते थे पहले कि तीर न लगे, उसको खुद कहा जाता। एक जालिम काफिर ने वो लोहे की टोपी उठाकर हुजूर के चेहरे पर मारा और उस लोहे के जो सलाखें थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को चीरते हुए दांतों के अंदर चली गए, जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हुए। 2 दंदाने मुबारक जंगे उहद में शहीद हुए। इब्लीस लईन ने ऐलान कर दिया मोहम्मद का कत्ल हो गया, मोहम्मद का कत्ल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अफवाह फैली जंगे उहद में जो हुआ, जो सहाबा खड़े थे उनके हाथों से तलवारें छूट गईं। कहा अब किसके लिए लड़े, जिसके लिए हम घर से निकले थे अगर वो शहीद हो गए तो अब हम न लड़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला सहाबा को जोश दिलाते रहे, नहीं अल्लाह के नबी का कत्ल नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए रसूल अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखेगा, लोगों की तरफ से आने वाली हर तकलीफ से मौला आपकी हिफाजत करेगा, हुजूर को कत्ल कोई नहीं कर सकता। तो सहाबा फिर जोश में थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने देखा तो जान में जान आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके सहाबा जख्मी थे, हुजूर उहद पहाड़ के पास बिठाया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर लगा करके आराम कर रहे थे। उधर काफिरों की तरफ से नारे लग रहे थे,
कुफार और मुशरिकीन, ये जीती हुई जंग शिकस्त में हो गई ना। नारे लग रहे थे, वो कह रहे थे कि लात, उज्जा, मनात ये उनके बुतों के नाम है, खुदाओं के नाम, उनके खुदाओं के नाम है। तो वो कह रहे थे उअलु हुबल, उअलु लात, उअलु उज्जा, यानी जैसे जय हो बोलते, इसकी जय हो, उसकी जय हो, तो अरबी में उअलु कहते हैं, यानी लात की जय हो, उज्जा की जय हो, मनात की जय हो, इनकी बुलंदी हो, इन्होंने हमें कामयाब करवाया, वो नारे लगा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नारा उस दिन बताया सारा, मेरे बयान करने का वही खुलासा है। हजरत उमर से कहा, उमर तुम भी पुकारो हो कि लात, उज्जा, मनात तुम्हारे हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा मददगार तो अल्लाह है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, तुम्हारे पास मददगार कोई नहीं और हमारे साथ अल्लाह मददगार है। यही अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में, गारे सौर में सिद्दीक अकबर को बताया था। कुफार और मुशरिकीन ढूंढते हुए जब गार तक पहुंच गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक घबराने लगे, या रसूल अल्लाह अब क्या होगा। यहां तक वो आ गए हैं, ला तहजन इन्नल्लाह मअना, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर के सीने पर हाथ रखकर, अबू बकर न घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ, इन ला तहजन इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ। ये वो अकीदे मैं आपको बता रहा हूं जिस पर मुसलमान पूरी जिंदगी गुजार सकता है आसानी से, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, घर मेरा कितना है, काम मेरा कितना, किसी चीज की फिक्र ना करो, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, रब हमारे साथ। अब क्या होगा मुसलमानों का हिंदुस्तान में, कुछ फिक्र की जरूरत नहीं, इन्नल्लाह मअना। रब ताला यहां फरमाता है वमा लहुम मिन नासिरीन, उनका कोई मददगार नहीं। और हमारे लिए क्या फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करूंगा तो ईमान वालों की करूंगा। जब इतना वादा हमारे साथ है मौला का, किस खौफ में हम जिए। इनसे खौफ ना करो, इनसे न डरो, इनके तलवारों से, इनके त्रिशूलों से, इनके चाकुओं से खौफ ना करो, रब ताला से डरो गुनाह करने के वक्त, इनसे जान जाने का डर न रखो, इसलिए कि अल्लाह जब चाहे इनके दिलों में हमारा रौब डाल देगा, हमारी हिफाजत के लिए हमारा मौला काफी है। अल्लाह के नबी ने जो नारा हमें दिया वही मैं कहता हूं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, ए कुफार व मुशरिकीन, अल्लाह हमारा मौला है, हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह हमारे लिए काफी है, क्या ही बेहतरीन वकील है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।